معاویہ کی شان میں بھی ایسے مناقب روایت سنائیں. آپ نے جواب دیا ایسے مناقب و فضائل ان کی شان میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہی نہیں ہے. میں تمہیں کہاں سے سناؤں؟ وہ تو 1500 سال کے بعد ایک فرقہ پیدا ہوگا پاکستان میں، وہ تمہیں سنائے گا در کے. وہ تو 1400-1500 سال کے بعد ایک فرقہ پیدا ہوگا، ایک فرقہ پیدا ہوگا اور ان کے فرقے اور عقیدے کا مدار ہی سارا مناقب حضرت امیر معاویہ پر ہوگا. اور اس سے بڑھ کر کچھ ایسے لعین اور جہنمی پیدا ہوں گے کہ جن کے عقیدے کا انحصار مناقب یزید پر ہوگا. اور انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے؟ آئیے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے اس دعوے کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا واقعی اس حوالے سے کوئی حدیث نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا یہ دعویٰ باطل ہے اور جھوٹ ہے. انہوں نے کذب بیانی سے کام لیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نہیں ہے. آئیے پہلی حدیث جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ ترمذی کی روایت ہے، جلد 2 ہے اور صفحہ 224 ہے، قدیمی کتب خانہ، اور حدیث نمبر ہے 3842. ترمذی 3842 حدیث نمبر ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال لمعاویہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، کہ اللہ معاویہ کے ذریعے معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، اور معاویہ کے ذریعے ہدایت دے لوگوں کو. اب یہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت یافتہ بتا رہے ہیں اور اس کے ذریعے دعا کر رہے ہیں، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت عطا فرما. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی دعا رد ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمائی ہے. جبکہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ کہاں سے لاؤں میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا بھی ہو تو میں سناؤں تمہیں. جھوٹے واقعات، قصے، کہانیاں من گھڑت لاتے ہیں. فلاں امام نے یہ کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، فلاں صحابی نے کہا ہے، فلاں تابعی نے کہا ہے کہ معاویہ کی کوئی شان نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اب یہ جو حدیث ہے یہ ترمذی کے اندر نہیں ہے بلکہ مسند احمد کے اندر بھی ہے اور حدیث کی اور کتابوں کے اندر بھی ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن غریب کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے اور غریب ہے. اب آئیے میں آپ کو دوسری حدیث سناتا ہوں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کے بارے میں. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا. کیا فرما رہے تھے؟ اللہم علم معاویۃ الکتابہ، اے اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب کا علم عطا فرما، والحکمت، حکمت کا علم عطا فرما، والحساب، حساب کا علم عطا فرما، وقہ العذاب، اور عذاب سے بچا لے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جبکہ یہ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ ٹوٹل حدیثیں ضعیف ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ٹوٹل حدیثیں، کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. یہ حدیث صحیح ہے. اور ویسے بھی طاہر القادری صاحب کو میں بتانا چاہوں گا کہ باقی جو فضائل ہیں باقی لوگوں کے، ان میں تو آپ لوگوں کا اصول ہے کہ ضعیف حدیث بھی فضائل میں چل جاتی ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اگر فضائل کے اندر صحیح حدیث بھی آپ لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں دوسری دعا ہے. یہ حدیث مسند احمد کے اندر ہے، صحیح ابن حبان کے اندر ہے.
مجمع الزوائد کے اندر ہے، تاریخ کبیر امام بخاری رحمہ اللہ کی تاریخ کبیر ہے اس کے اندر ہے، اسی طرح الشریعۃ الاجری کے اندر ہے یہ حدیث، معجم الکبیر کے اندر ہے، مسند بزار کے اندر ہے، فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب کے اندر ہے، اسی طرح اور بہت ساری حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ جب کہ کہتے ہیں کہ معاویہ کی شان میں کوئی ہو تو میں سناؤں نا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ طاہر القادری صاحب کی یہ جو کذب بیانی ہے اس کو فاش کرے اور طاہر القادری صاحب کو ہدایت عطا فرمائے کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بغض میں جل رہے ہیں۔ انہوں نے، میں ان کی ویب سائٹ پہ گیا منہاج والی، تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے مختلف قسم کے جھوٹے اقوالات گھڑے ہوئے تھے کہ جس سے یہ ثابت، مختلف قسم کے اور کافی سارے، جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی کوئی شان نہیں ہے، ان کی کوئی شان حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حالانکہ اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھا جائے تو کم و بیش 40 سے زیادہ ان کے فضائل کی روایات ملتی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ اب چونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے معاویہ کی شان ثابت نہیں ہے، تو آئیے یہ 2 احادیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دعا کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا 100% جو ہے وہ مقبولیت والی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دعا کو رد کر دے، اور یہ صحیح احادیث ہیں۔ اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ معاویہ کی شان ہے ہی نہیں، جھوٹ، آگے جھوٹی بات گھڑتے ہیں، پھر بعد میں اقرار بھی کرتے ہیں کہ یہ تو میں نے چلے آپ اپنی طرف سے کہہ دیا ہے کہ 15ویں صدی کے اندر ایک پاکستان کے اندر ایسا فرقہ اور ایسی جماعت آئے گی جس کا دار و مدار معاویہ کے فضائل کے اوپر ہوگا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کے اوپر ہوگا۔ ایسی 15ویں صدی کے اندر ایسی جماعت اور گروہ آئے گا، وگرنہ اس سے پہلے معاویہ کے فضائل نہیں ملتے۔ اور کچھ لوگ تو یزید بن معاویہ کو امیر المؤمنین کہیں گے، وہ جہنمی ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا جواب انشاءاللہ پھر کبھی دیتے ہیں۔